آج موجود ہیں ہمارے ایکس چیئرمین بلدیہ جڑاملہ جناب رائے بابر مصطفیٰ صاحب، اور جو ہے وہ بابر مصطفیٰ صاحب کی جڑاملہ بلدیہ کے حوالے سے جو ہے وہ بڑی خدمات ہیں، اور اس کے علاوہ یہ اس فیملی سے بلونگ کرتے ہیں جو عرصہ دراز سے جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کرتے آ رہے ہیں. ان کے والد صاحب رائے صلاح الدین خان کھرل صاحب جو ہے وہ ممبر نیشنل اسمبلی رہے ہیں، اور ان کے علاوہ جو ہے ان کے بڑے بھائی رائے حیدر علی خان کھرل صاحب جو ہے وہ ہمارے جڑاملہ کے جو ہے وہ ایکس جو ہے وہ ایم پی اے بھی رہے ہیں، اور ابھی بھی وہ ایم پی ہیں ماشاءاللہ. تو ہم ان سے جو ہے وہ ان کی کچھ خدمات جو بلدیہ کے حوالے سے ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ ان سے کچھ باتیں پوچھیں گے. اور اس کے علاوہ جو ہے جو ابھی اس وقت کرونا کے حوالے سے جو ہے وہ انہوں نے اگر اپنے اینڈ پہ کسی قسم کی کوئی بھی خدمات سر انجام دی ہیں تو ان کے بارے میں ہم ان سے جو ہے وہ گفتگو کریں گے. تو فرسٹ آف آل تو سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا ہمیں. تو آپ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کی زندگی کیسی گزر رہی ہے اور آپ کس طرح سے آج کل جو ہے وہ سروائیو کر رہے ہیں، کیونکہ ایک جو عوامی نمائندہ ہوتا ہے اس کا تو کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت عوام میں رہے. تو آج کل عوام کو آپ سے قطع تعلق کر دیا گیا ہے، تو آپ کائنڈلی کچھ بتائیں گے ہمیں اس بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادر، ہم تو عوام میں سے ہیں اور صبح سے شام تک میں ادھر آج بھی میرا تو آج بھی ایک پروگرام ہے ادھر میں نے جانا ہے. میں نے آج کل وہ آٹے کا جو ہے نا ہر وارڈ میں نے وہ شروع کیا ہوا ہے. تو میں نے شام کو رات کو ادھر جاتے ہیں لوگوں کے گھروں میں، ان کے دروازے کو ناک کر کے ادھر ہی ان کو ڈلیور کر کے ایک بوری جو 10-10 کے جی کی ہے وہ ہم نے بنائی ہوئی ہے. تو ہر محلے میں دوست ہیں ان سے ایک لسٹ بنواتے ہیں. تو ہمارے روٹس ہی عوام میں ہیں، ہم نے عوام میں ہی رہنا، ہر کدھر جانا. اپنی طرف سے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، اللہ جزا دے گا. تو سر دوسرا کرونا کی جو وبا ہے اس وقت چل رہی ہے، آپ دیکھیں گے جب آپ اقتدار میں تھے، مسلم لیگ نون اقتدار میں تھے، کیونکہ جب بھی آپ کا نام آتا ہے تو آپ کے نام کے ساتھ مسلم لیگ نون جو ہے وہ لازمی یعنی کہ ہم شامل کرتے ہیں، کیونکہ آپ کی میکسیمم جتنے بھی اب حیدر صاحب ہیں وہ بھی ماشاءاللہ اب ایم پی ہیں مسلم لیگ نون کے. تو آپ بھی مسلم لیگ نون کی طرف سے الیکشن لڑ کے آپ چیئرمین بلدیہ جڑاملہ بنے تھے. تو ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ چونکہ ان تمام معاملات کو ہینڈل ٹیکل کر چکے ہیں، لاسٹ ٹائم وبا پھیلی تھی ایک جو ہے وہ ڈینگی کے حوالے سے، آپ کی بڑی خدمات ہیں، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اسے کنٹرول کیا تھا، پنجاب گورنمنٹ نے بڑے اچھے طریقے سے کنٹرول کیا تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس وبا کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوئی ہے یا ناکام ہوئی ہے، اور کیا جو وہ گورنمنٹ اقدام کر رہی ہے وہ بالکل ٹھیک ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ میرے خیال میں گورنمنٹ کے اقتدامات، آپ بھی ادھر ہر جگہ پہ جاتے ہیں، نظر تو کوئی نہیں آ رہا ہے. لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے، اپنے اپنے گھروں میں لوگ اپنی طرف سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اصل میں چاہیے یہ تھا کہ جیسے میاں شہباز شریف صاحب نے ڈینگی کی جیسے وہ وبا پھیلی تو انہوں نے پورے ڈاکٹرز کو اکٹھا کیا، لاہور کے تمام ڈاکٹرز جو سرکاری ہاسپٹل تھے یا دوسرے جو اچھے ہاسپٹل سے ان کے ڈاکٹر کو اکٹھا کیا، ایک پورا بریفنگ لی ان سے. تو ان کو بھی چاہیے تھا کہ مطلب ڈاکٹرز کو اکٹھا کرتے. سی ایم جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، کام تو آپ کے سامنے ہیں جو پنجاب میں ہو رہے ہیں، تو ان کو یہ لینا چاہیے تھا، ڈاکٹر کو اکٹھا کرتے، ان سے بریفنگ لیتے. اور جو چیزیں جیسے چائنا میں انہوں نے آپ کے سامنے کام کیا ہے، انہوں نے دنیا میں نظر آتا ہے، جہاں پہ کام ہوتا ہے وہ تو نظر آتا ہے. تو یہ تو ابھی تو میرے خیال میں لڑائیاں لڑ رہے ہیں سندھ والوں کے ساتھ، ان کو کہتے ہیں یہ ہو رہا. سندھ میں بھی ان کے سی ایم نے جو ہے نا وہ مطلب کام کیا ہے، انہوں نے بھی ایسے ڈاکٹرز کو اکٹھا کیا، ان سے پوچھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو جیسے جیسے ان کو بریف کیا گیا اس نے ان کے سی ایم نے ویسے اسٹیپس لیے، اور سندھ میں ماشاءاللہ انہوں نے کنٹرول کیا ہے. ان کو بھی چاہیے تھا. اب لیکن یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ یہاں پہ اتنی جو چیزیں ہیں وہ مطلب ہے کہ اس طرح سے یہ وبا پھیلی نہیں ہے. اگر اس طرح کا کوئی اللہ نہ کرے میرا منہ میں خاک طرح کا کوئی کام ہوتا تو کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے، آپ کے سامنے سارا. اس کے علاوہ سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی لاسٹ ٹائم گورنمنٹ کی ایک جو ہے وہ ایک ایکٹیویٹی چلی تھی کہ جی بلدیاتی نظام کو جو ہے وہ انہوں نے چینج کیا ہے،
جس میں انہوں نے ولیج کونسلز اور تحصیل کونسلز بنائی ہیں. تو آپ کے خیال میں جو انہوں نے اب کٹنگز کی ہیں، جس طرح سے لاسٹ ٹائم جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کے جو حلقے تھے اور جو پنجاب اسمبلی کے حلقے تھے ان کو بھی تبدیل کیا گیا، کچھ علاقے ختم کیے گئے، کچھ علاقے ڈالے گئے، تو آپ کے مطابق جو اب تقسیم کی گئی ہے، جس طرح سے انہوں نے ولیج کونسلز اور تحصیل کونسلز بنائی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آنے والے وقت کے لیے مفید ثابت ہوں گی یا ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا؟ بردر، بلدیات جو ہے یہ ایک پورا سسٹم ہے، ان کو کام نہیں کرنے دیا جاتا، ہر جگہ جگہ پہ ان کو روکا جاتا ہے. ابھی بھی پورے دوسرے صوبوں میں بلدیات کا سارا سسٹم موجود ہے، چل رہا ہے. پنجاب کو انہوں نے فارغ کر دیا. اگر یہیں پہ بلدیات کے نمائندے ہوتے، وہ اپنے اپنے محلے میں ہر بندہ ذمہ دار ہوتا ہے، کیونکہ کل نے اس نے جب بلدیات کا ایک ممبر بنتا ہے وہ ووٹ لے کر آتا ہے، تو اس کو کل کو جواب دہ ہونا پڑتا ہے. تو اگر وہ اس طرح کا مطلب ہے کہ بلدیات ہوتے، تو جیسے جیسے یہ جو وبا بھی پھیلی ہے اس سلسلے میں بھی ان کو ساتھ رکھ کے، اور وہ اپنا ایک چیئرمین صاحب جو وہ ساتھ اپنے ڈاکٹرز کو ساتھ کر کے ایک اچھا پلان جو وہ اپنے اپنے شہر میں ہر جگہ پہ تحصیلوں میں اپنا وہ پلان بنا سکتے تھے. تو ادھر تو پنجاب میں تو وہ سارا کام ہی انہوں نے چوپٹ کیا ہوا ہے. اور ان سے جو ادھر ماشاء اللہ بیٹھے ہیں، تو اللہ کی طرف سے لوگ اپنی طرف سے کر رہے ہیں. انہوں نے کچھ کیا تو ہے تھوڑا سا ادھر شہر میں صاف، مطلب ہے کہ وہ سی او صاحب ہیں، اے سی صاحب ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے کیا ہے. لیکن ایک جس کے روٹس ہوتے ہیں نا، ایک ممبر جو سلیکٹ ہو کے آتا ہے اس کے روٹس ہوتے ہیں، وہ جون سے مطلب اس کا وہ کانسٹیٹوینسی ہوتی ہے، اس میں اس کے روٹس ہوتے ہیں. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ فلانی جگہ پہ یہ پرابلم ہے، فلاں جگہ یہ پرابلم، تو وہ بہتر طریقے سے میرے خیال میں ہینڈل کر سکتے تھے. بہتر ہو گیا سر. تو سر اب آگے رمضان المبارک آ رہا ہے اور آگے عید بھی ہے، لوگوں کا کاروبار بند ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس گورنمنٹ کو جو ہے وہ کوئی ایسے سٹیپس لینے چاہیے کہ لوگوں کے کاروبار کھولنے چاہیے، یا کوئی کسی قسم کا ایسا اقدام کرنا چاہیے جس سے ابھی ہم بازاروں میں نکلتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو بیچارے اپنی دکانوں کے باہر بیٹھے ہیں اور وہ صرف اسی انتظار میں ہے کہ گورنمنٹ کس دن جو ہے وہ یہ فیصلہ لے کہ دکانوں کو اوپن کیا جائے تاکہ لوگ دوبارہ سے اپنے کاروبار پہ بیٹھ سکیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو نیکسٹ کوئی ایسا فردر سٹیپ لینا چاہیے رمضان المبارک میں بھی اور اپنا عید کے تہوار کے حوالے سے بھی؟ یہ اب انہوں نے لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے، تو جہاں جہاں پہ یہ وبا ہے وہاں سے پیشنٹس جو ہیں وہ نکل رہے ہیں. تو ان ایریاز میں جہاں پہ یہ وبا ہے ان کو تو لاک ڈاؤن میں رکھنا چاہیے، پراپر لاک ڈاؤن کر دینا چاہیے ان ایریاز کا جہاں پہ یہ پرابلم ہے. جہاں پہ نہیں ہے وہاں پہ لوگوں کو کچھ مواقع دینے چاہیے. مطلب ہے کہ جو ریلیٹڈ مزدور طبقہ ہے ان کے شاپس ہیں، اور جہاں پہ یہ چیزیں مطلب نہیں آ رہی ہیں وہاں پہ تو ان کو کچھ نہ کچھ ریلیف دینا چاہیے. کیونکہ یہ تو ایک ماہ سے تو سارے یہاں پہ تو بردر آپ کو پتہ ہے کہ ایک مزدور آدمی ہے وہ 2 وقت میں اپنا آٹا جو ہے خرید کے لے کر جاتا ہے. اگر وہ مزدوری نہیں کرے گا تو وہ فیملی اس کی ہے، بچے ہیں، اس کی بیوی ہے، کیسے مطلب اس طرح تو ٹھیک ہے. ایک آبادی ہے جو امیر لوگ ہیں وہ تو کر سکتے ہیں، لیکن غریب آدمی کیا کرے گا، سڑکوں پہ جائے گا. اس کے علاوہ سر آپ کو یاد ہوگا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے وہ ایک پروگرام لاسٹ ٹائم چل رہا تھا جو اس گورنمنٹ نے کلوز ڈاؤن کر دیا تھا. تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم جو ہے وہ جو بلاک کی ہوئی تھی وہ تقریباً 3 ماہ سے نہیں ملی لوگوں کو. لیکن اب جب سے یہ وبا پھیلی ہے اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جو ہے وہ لوگوں کو امداد دینی شروع کی ہے، لیکن ابھی بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جی انہوں نے وہ جو میسیجز انہوں نے بھیجے تھے 8171 پہ اور 8070 پہ، تو لوگوں کو امداد نہیں ملی. آپ اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ یہ میرے خیال میں ساری لسٹیں جو ہیں وہ بے نظیر پروگرام والی ہیں، اس میں کوئی اور تو لوگوں کو شامل نہیں کیا گیا. وہ پیسے بھی ہوئی ہیں جو 3-4 ماہ کے رکے ہوئے تھے، 5-6 ماہ کے، وہی پیسے ان کو ہی فارورڈ کیا گیا. وہ ایک اپنی طرف سے انہوں نے وہ جو ہے بنا کے اس کو مطلب کہ پیسے بھی ہوئی ہیں، لوگ بھی ہوئی ہیں. اور ان کا ایک طریقہ کار، پہلے وہ بینکس میں جاتے تھے،
ATM جا کے اپنا استعمال کرتے تھے، لے جاتے تھے. تو اب وہ لائنز لگی ہوئی ہیں، تو رش آپ دیکھ رہے ہیں. ویسے وہاں پہ اتنا رش ہوتا ہے، لڑائیاں بھی ہوتی ہیں وہاں پہ، مطلب ہے کہ سارا کچھ ہوتا ہے. تو اس طرح جیسے انہوں نے پہلے پروگرام رکھا ہوا تھا، ATM آپ ہر بندہ جاتا تھا وہ اپنا پیسے نکال کے چلا جاتا تھا. یہ اب لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، مطلب وہ شو کیا جا رہا ہے کہ جی ہم اس طرح کر رہے ہیں. یعنی کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ عوام کو پراپر ریلیف دینے میں ابھی تک ناکام ہے. سر اور آپ کے سامنے کوئی ریلیف اگر دیا ہے تو آگے تو ابھی میرے خیال میں کوئی 17-18 اوورز تو ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ 50 اوور کا میچ چل رہا ہے. تو 17-18 اوورز میں میرے خیال میں تو کوئی ایسا کام نہیں ہے جو خان صاحب کی گورنمنٹ نے مطلب کوئی اپنی طرف سے کوئی دیا ہو. عوام کو ریلیف، پیٹرول کو دیکھ لیں، گیس کو دیکھ لیں، بجلی کے بلز دیکھ لیں. کوئی اگر پیٹرول نیچے آیا تو یہ لے کر بھی خود ہی گئے نا جی. جب میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی تو اس وقت تو 66 روپیز تھا پیٹرول، پھر اوپر لے کر گئے ہیں، پھر اب 100 پہ آ گیا. تو اوپر فلیکچویشن کی وجہ سے وہ تو سر ابھی خبریں آ رہی ہیں، ابھی آج کچھ خبریں چلی ہیں کہ جی 30 to 35 روپیز پیٹرولیم مصنوعات میں جو ہے وہ کمی کی جا رہی ہے نیکسٹ منتھ سے. بڑی اچھی بات ہے، اگر کرتے ہیں تو پھر تو بڑی اچھی بات ہے. اللہ کرے یہ کریں، کیونکہ ملک ہمارا ہے، ہم نے یہاں پہ رہنا ہے، آپ نے سب نے، ہم نے سب نے یہاں پہ رہنا. جو اچھے کریں گے تو لوگ ان کو اپریشیٹ کریں گے. جی تو ہمارے ساتھ موجود تھے ہمارے ایکس چیئرمین جڑاوالہ بلدیہ جناب رائے بابر مصطفیٰ صاحب، اور وہ ہمیں جو ہے وہ اپنی تمام خدمات کے بارے میں بھی بتا رہے تھے. اور ان کا کہنا ہے کہ یہ گورنمنٹ ابھی تک جو ہے وہ ریلیف جو پراپر عوام کو دینے میں جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ اسی طرح سے چلتا رہا تو عوام اور زیادہ بدحالی کا شکار ہوگی. اور پیٹرولیم مصنوعات جو ہے وہ ان میں بھی جو ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ کمی ہو گئی، تو اس کو بھی انہوں نے کچھ خوش آئندہ قرار دیا ہے. امید کرتا ہوں کہ ہم ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دوبارہ سے اسی طرح کے ہنستے کھیلتے پاکستان میں دوبارہ سے جو ہے وہ تمام جتنی بھی جو ہے وہ ہماری ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ہم کرنے کے لیے باہر نکلیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ اس کرونا کی وبا کے بعد. ابھی تک کے لیے صرف اتنا ہی، اور اپنے میزبان اعزاز الحق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.